6 ماہ کی ننھی عنایا کے مسلسل رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرا، جس کی اپنی آنکھیں پہلے ہی آنسوں سے لبالب بھری ہوئی تھیں، بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ننھی سی جان کو کیسے چپ کروائے۔ اس نے عنایا کے بہتر مستقبل کی خاطر اس حویلی میں قدم تو رکھ دیا تھا، لیکن نکاح کی پہلی ہی رات اسے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا کو شدت سے اپنی یتیمی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید وہ اس طرح دربدر نہ ہوتی، اور نہ ہی اسے ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پر چھوڑا جاتا جو جذبات سے عاری تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور ہمت جمع کرتے ہوئے عنایا کو اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی اس نے بچی کو اپنے وجود کی حدت دی اور اسے ممتا کی تپش محسوس ہوئی، عنایا کی سسکیاں آہستہ آہستہ مدھم بڑھنے لگیں اور وہ پرسکون ہو گئی۔ میرا کا اپنا دل اس وقت ایک عجیب سے خوف اور ہیبت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود محض 19 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی، جسے اچانک ایک ماں کی عظیم ذمہ داری نبھانی پڑ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہویر ابراہیم شاہ اندر داخل ہوا۔ شاہویر کو سامنے دیکھ کر میرا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رہ گئی اور خوف کے مارے اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔